اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کی سیریز کے آج تیسرے پروگرام میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اہم واقعات کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ دو نشستوں میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اور تاریخ اسلام کا جو سب سے اہم موڑ مکہ سے مدینہ کی ہجرت تھا، اس کے حوالے سے پروگرام کیا۔ آج کی نشست میں ہم مختصراً اس بات کا جائزہ لیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کن واقعات کے ساتھ گزری اور کس حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے اصحاب کے ہمراہ کام کیا۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ کی ہجرت سے پہلے مدینہ کے دو اہم قبائل اوس اور خزرج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول بھی کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ 622 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کچھ ہی عرصے بعد دیگر مہاجرین بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ مدنی زندگی کے اہم واقعات میں دو اہم واقعات سب سے زیادہ ضروری ہیں ابتدا میں، ایک مواخات مدینہ اور ایک میثاق مدینہ۔ مواخات مدینہ انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک ایسا عمل تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، کیونکہ مکہ کی پوری زندگی ان تعلیمات پر گزری تھی جس میں ایمان کو مضبوط کیا جانا تھا، اور اس تناظر میں اللہ پر ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اس کے نتیجے میں ایسے اصحاب تیار ہوئے کہ جو اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اب وقت آیا تھا کہ جو اسلام جس کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ، اہل قریش یا بالعموم پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس کی کوئی حقیقی صورتحال انسانیت کے سامنے پیش کی جا سکے۔ اسلام عدل کی بات کرتا ہے، اسلام مواخات کی بات کرتا ہے، اسلام ایک ایسے نظام کی بات کرتا ہے کہ جس میں چھوٹے اور بڑے کی تفریق رقم اور دولت کی بنیاد پر نہیں۔ اسلام قبائل کے خاتمے کے بعد اسلام بنیادی طور پہ صبغت اللہ کی بات کرتا ہے کہ اللہ کے رنگ کے اندر سب رنگ جائیں۔ تو اس تناظر میں یہ وہ مرحلہ تھا کہ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اسلام کی ان تمام باتوں کو جس کے لیے صحابہ کرام کو تیار کیا گیا، اسلام کی اجتماعیت کو تیار کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک عملی شکل دے سکے۔ لہٰذا مواخات مدینہ اسلام کو معاشرے کے سامنے عملی طور پر پیش کرنے کا ایک ایسا منصوبہ تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید مدینہ میں انصار اور مکہ سے آئے مہاجرین اگر اس کو عملی شکل نہ دیتے تو شاید ہم اسلام کی وہ حقیقی صورتحال جو ایک فلاحی ریاست کے تناظر میں پیش کی جا سکتی ہے، اس کی مثال نہ دے سکتے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ساتھ سب سے پہلے مہاجرین کی معاشی مسائل انصار کی مدد کے ذریعے جو ہے وہ مکمل کیے، ختم کیے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ مہاجرین نے اپنی طویل زندگی انصار کے ساتھ اسی تناظر میں گزاری کہ وہ انصار ہی کی معاشی دولت کے اوپر انحصار کریں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی، حضرت عمر فاروق کو بھی، حضرت عثمان غنی کو بھی اور دیگر اصحاب کو بھی مختلف انصار کے بھائیوں کے ساتھ جوڑا، اور ان لوگوں نے کم وقت کے اندر اپنے اپنے کاروبار کا آغاز کیا اور اس کاروبار کے نتیجے میں اپنے آپ کو مستحکم کیا۔ اور یہ ایسا موقع تھا کہ جس میں سب انصار اپنے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر میں لے گئے، وہاں پر جا کر اپنا سامان ان کے ساتھ میں پیش کیا، اپنی کاشت کا حصہ ان کے ساتھ شیئر کیا، اپنے گھر والوں کے معاملات ان سے شیئر کیے، یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک مہاجر کو یہ تک بھی کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنی 2 اہلیہ میری ہیں اور ایک کو طلاق دے کر ایک کو آپ کے سپرد کر دوں۔ لیکن تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ مہاجرین نے بہت کم وقت کے اندر جو ہے وہ انصار کے اوپر جو انحصار تھا اس کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک بہت ہی مستحکم مثال ہے ایک فلاحی ریاست کے قیام کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انصار اور مہاجرین کے باہمی خوبصورت رابطے کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کی. اور یہ مرحلہ بھی ایسا تھا کہ جب مہاجرین جوک در جوک جو ہے وہ مدینہ کی جانب آ رہے تھے اور اس موقع پر اس معاشی مسئلے کو حل کرنا ضروری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ جو سب سے اہم کام شروع کیا وہ انصار اور مہاجرین کا آپس میں بھائی چارہ تھا. دوسرا معاملہ مکہ سے آنے کے بعد مدینہ کے اطراف میں جو اوس اور خزرج کے ساتھ یہودی قبائل مقیم تھے، یہاں پر ان کے ساتھ معاملات کو طے کرنا تھا. اوس اور خزرج دو ایسے قبیلے تھے کہ جو باہمی طور پر لڑتے تھے اور آپس میں پھر یہ مل کر یہودیوں کا بھی مقابلہ کرتے تھے. یہودی کافی عرصہ پہلے فلسطین اور اطراف کے علاقوں سے یہاں پر آ چکے تھے اور معاشی طور پر بہت مضبوط اور مستحکم ہو چکے تھے، اور ان کی زبان عرب نہیں تھی، یہ عبرانی زبان بولا کرتے تھے. اسے معاشی طور پر مضبوط ہونے کا فائدہ یہ اس انداز میں بھی اٹھاتے تھے کہ مدینہ کے ان دونوں بڑے اہم قبائل اوس اور خزرج کو ہر وقت جنگ میں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنازعات میں الجھائے رکھنا، اور اس قسم کے شرارتی ذہن کے ساتھ یہ اپنی معاشی زندگی کو اور معاشرتی زندگی کو بسر کر رہے تھے. اوس اور خزرج کے بارے میں یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے کہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ یہ دونوں اصحاب تھے کہ جو اوس کی اور خزرج کی الگ الگ نمائندگی کرتے تھے یا ان قبیلوں کے سربراہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس بات پر بھی اتفاق ہونے جا رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو بعد میں منافقین کا سردار کہلایا، اس کو ان دونوں قبیلوں کا مشترکہ سربراہ بنا لیا جائے تاکہ وہ پھر ان معاملات کو لے کر چلے. لیکن اسی عرصے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات طے پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری پیش کی گئی، تو لہٰذا اس کو بھی مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑا. لیکن یہ تو معاملہ اوس اور خزرج کا تھا. لیکن دوسری جانب جو یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، جس میں ایک قبیلہ بنو قینقاع، پھر بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ، یہ 3 ایسے قبائل تھے کہ جس میں سے ایک مدینہ کے اندر اور 2 مدینہ کے قرب میں مقیم تھے. اور یہودیوں کو اس بات کا اندازہ تو تھا ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لازماً اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان تمام نشانیوں کو بھی وہ پورا ہوتا دیکھ رہے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ اس بات کو جان چکے تھے کہ اللہ کے آخری نبی جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. لیکن جو معاملہ یہودیوں کو درپیش تھا اور جس کی بنا پر آج تک مسلمانوں کی اور یہودیوں کی ایک کشمکش جو ہے وہ برقرار ہے کہ انہیں اس بات پر زوم تھا کہ جس طرح سارے نبی ہی ہمارے بنی اسرائیل سے آئے ہیں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سے ہی آئیں گے. یہ وہ امر تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اس خاندان سے تشریف لائے جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا. ان تینوں قبائل کا الگ الگ معاملہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میثاق مدینہ ہوا وہ صرف اسی تناظر میں ہوا تھا کہ مدینہ کی حفاظت کے لیے یہ 5 قبائل، یہودیوں کے 3 قبائل اور مدینہ کے اوس اور خزرج اور مکہ سے آئے مہاجرین، یہ مدینہ کا مشترکہ دفاع کریں گے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے. اور یہی ایک معاہدہ تھا جو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا. لیکن یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں بہت ہی زیادہ آگے تھے، اور یہ ان کی سرشت میں ہوتا ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ معاہدوں کی پاسداری نہیں کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا مسلمانوں سے نفرت کے حوالے سے ام المومنین حضرت صفیہ جو ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یا مسلمان ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر کا ذکر کر رہی تھی کہ ان کے والد اور چچا ایک دوسرے سے مخاطب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور میں نے ان کی یہ باتیں سنی. روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو اس میں دونوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ کیا یہ وہی محمد ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ تو دونوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ ہاں یہ وہی محمد ہے. تو اس کے بعد ان کے چچا نے ان کے والد سے پوچھا کہ پھر ہمارا کیا لائے عمل ہوگا؟ تو اس پر ان کے والد نے کہا کہ ہمارا لائے عمل یہی ہوگا کہ ہم اس سے بغض رکھیں گے، ہم اس سے عداوت رکھیں گے. تو نفرت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان یہودیوں کے ذہنوں میں بہت پہلے سے موجود تھی. اسی طرح ایک اہم واقعہ یہودیوں کے حوالے سے ان کے ایک اہم رہنما
حضرت عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہونے سے پہلے یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، اور یہودی ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس وجہ شہرت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہود میں ان کی بڑی عزت ہے، لیکن اس نے اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا یا آگاہ کیا کہ یہودیوں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 1 منٹ میں پلٹ جاتے ہیں، لہٰذا اگر میں انہیں کوئی بات اس تناظر میں بتاؤں گا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ یقیناً میرے حوالے سے بہت سارے بہتان جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ پر ہی رکھا اور یہود کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام کو پچھلے کمرے میں محفوظ کر دیا یا کھڑا کر دیا، اور اس موقع پہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہودیوں سے گواہی لی کہ وہ کیسا فرد ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے بڑوں میں سے ہے، بڑے لوگوں میں سے ہے، انہی کی اولاد میں سے ہے، ایک اچھا فرد ہے۔ مختلف طرح کی روایات حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتی ہیں، اور اس پر پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال یہود سے کیا تو یہود نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے مذہب سے پھر جائے، اور اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسی موقع پر ان یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے برے لوگوں میں سے ہے اور برے خاندان سے ہے، اور مختلف طرح کی روایات اس حوالے سے آتی ہیں۔ یہ 2 اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو جان سکیں کہ یہودیوں کی مسلمانوں کے حوالے سے پہلے دن سے ہی جو معاملات تھے وہ بغض پر، عداوت پر اور دشمنی پر مبنی تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے باوجود اور یہ پوری تاریخ کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جو ایک نیشنل سیکورٹی کے تناظر میں ایک معاہدہ تھا کہ جس میں مدینہ کی حفاظت جو ہے وہ مل جل کر کی جائے گی۔ لیکن بعد میں تاریخ نے دیکھا کہ ان تینوں قبائل نے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا، انہوں نے یکے بعد دیگرے جو ہے وہ اس سے انحراف کیا، مسلمانوں کے ساتھ عہد وفا نہیں کیا، اور ایفاء عہد نہ ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے ساتھ الگ الگ جنگیں کر کے ان کو مدینہ بدر بھی کیا۔ ناظرین، یہ 2 اہم چیزیں جو ہیں وہ ہجرت کے فوری بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ کرتے ہوئے جو ہے وہ مکمل کی۔ اس کے بعد یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس موقع پر یہ ممکن نہیں تھا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے اور سرداران مکہ تھے وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں، لہٰذا انہوں نے انہی یہود قبائل کے ساتھ اور دیگر کچھ قبائل کے ساتھ رابطوں کی کوشش شروع کی، اور اس تناظر میں کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی کہ مدینہ کی تمام سپلائی لائن کاٹ دی جائے تاکہ یہاں لوگ تجارت کی غرض سے موو نہ کر سکیں اور مدینہ کو بنیادی ضرورت کا سامان نہ مل سکے، اور عملی طور پر ان یہودیوں نے اور مشرکوں نے مل کر مدینہ کی پوری سپلائی لائن کو کاٹنے کی کوشش کی تاکہ مدینہ جو ہے وہ معاشی طور پر بدحال ہو، اور پھر یہاں کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو مدینہ بدر کرنے کی کوشش کریں، اور تاکہ پھر یہ ریاست جو ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ یہاں پر یہ بات سامنے رہے کہ ابو جہل، جن کا ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی ذکر کیا کہ وہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سربراہ بنے بلکہ وہ سرداران مکہ کے بھی سربراہ بنے، اور ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں کی ریاست کو ختم کرنے کے حوالے سے مختلف طرح کی سازشیں جو ہیں وہ شروع ہوئیں۔ اس موقع پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ مدینہ کے مہاجرین اور انصار اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اس پوری شام جانے والی سپلائی لائن کو جو خود ان کے پاس ہے، اگر یہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں یا اس کو کاٹ دیں تو پھر مکہ کے رابطے بھی شام کی طرف تجارت کے حوالے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہتھیار دونوں کے پاس تھا، ایک کے راستوں کو بند کر دیا جائے مدینہ کے لوگوں کی طرف سے تاکہ معاشی طور پر جو ہے وہ ان کا کنٹرول بڑھ جائے، اور مکہ کے لوگوں کے پاس ایک طرح کا اختیار تھا کہ وہ تجارت کے لیے راستوں کو تبدیل کر لیں تاکہ مدینہ سے گزر ہی نہ ہو سکے اور ان کا بائیک آؤٹ ہو جائے۔ اس موقع پر 2-3 طرح کے کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جو پہلی جنگ کا سبب بنے کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، اور ان واقعات میں ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ ابو سفیان جو شام کے سفر سے آ رہا تھا
اس کے بارے میں یہ بات معروف ہوئی مکہ میں کہ ان کو لوٹ لیا گیا ہے مدینہ کی طرف سے، جس کے بعد حتمی طور پر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اب جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دینا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو ابو سفیان کا قافلہ تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، اس قافلے کے بارے میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ اس کی تمام آمدنی کو اس جنگ میں استعمال کیا جائے گا جس جنگ کے منصوبہ بندی جو ہے وہ مکہ کے مشرکین مدینہ کے حوالے سے کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جب ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی یا کی خبر پھیلی، تو اس کے بعد ابو جہل کی قیادت میں مدینہ کی طرف سفر کیا گیا اور بدر کے مقام کے اوپر جو ہے وہ پڑاؤ ہوا، اور اس پوری جنگ میں ابو سفیان خود شریک نہیں تھا۔ اور یہ ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے، سن 624 عیسوی، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کا آغاز ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبریں مل رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی ایک جماعت تیار کی۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ تقریباً 313 صحابہ کرام نے مقابلہ کیا، اور تقریباً 1000 کے قریب قریشی جنگجو تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یا اسلام کے مقابلے میں مکہ سے آئے تھے۔ اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کی سربراہی کی، اور دوسری طرف ابو جہل نے مشرکین کی جماعت کی سربراہی کی۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو میثاق مدینہ اب سے 1-1.5 سال پہلے ہوا تھا، اس میثاق میں بنو قریظہ، بنو نذیر نے جو معاہدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی آنچ آئے گی تو ہم ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، انہوں نے اس معاہدے سے دستبرداری کی اور خاموشی اختیار کر کے اپنے معاملات کو روٹین کے اندر چلانے کی کوشش کرتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں پر جنگ بدر کی تفصیلات میں ہم بہت زیادہ نہیں جائیں گے۔ تاریخ میں یہ پہلی جنگ ہے جو مشرکین اور مومنین کے درمیان ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب تعالیٰ سے یہ دعا کی اور اپنے مٹھی بھر صحابہ کرام کی فتح یابی کے لیے دعا کی، ایمان کی کامیابی کے لیے دعا کی، اسلام کی آبیاری کے لیے دعا کی، اور رب تعالیٰ نے ان 313 مجاہدین کو 1000 کفار مکہ پر فتح دی، اور اس کے نتیجے میں کچھ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، کچھ کفار کے لوگ بھی مرے، اور کچھ قیدی بھی ہوئے۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام کفار مکہ کو قید کیا تو ان کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کیا گیا۔ خود حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو زیر کے حوالے سے یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ جو مشرکین مکہ کے قیدیوں کے اوپر نگران صحابی ہیں کہ وہ خود بے شک نہ کھائیں لیکن قیدیوں کو جو ہے وہ ضرور کھلائیں۔ اور اس موقع پہ ابو زیر کی ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ میرے اوپر جس کو مسلط کیا گیا تھا وہ خود بھوکا رہ لیتا تھا لیکن مجھے کھانے کے لیے تمام سہولیات دیتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مواخات مدینہ ہے یا پھر ڈپلومیٹک افیئرز میں میثاق مدینہ ہے، یا پھر ایک وار اسٹریٹجی کے طور پر جنگ بدر، اور پھر اس اسٹریٹجی کے اندر جو قیدیوں وار پریزنز جسے ہم کہتے ہیں پریزنرز، ان کے ساتھ جو پورا عمل تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اور رحمۃ اللہ عالمین کے ٹائٹل کے انڈر جو ہے یہ تمام چیزیں کی، اور اس کا بڑا گہرے اثرات جو ہے وہ مشرکین پر بھی پڑے۔ ان کو مارنے کے بجائے یا سزائیں دینے کے بجائے ان کے پاس جو علم تھا وہ علم جو ہے وہ صحابہ میں منتقل کرنے کے حوالے سے بھی ایک مکمل حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دی گئی۔ ناظرین، جنگ بدر کا یہ اہم واقعہ، اس واقعے کے بعد جو سب سے اہم واقعہ ہوا وہ یہودیوں کا یہ جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جلا وطن کیا، کیونکہ انہوں نے معاہدہ پورا نہیں کیا، اور معاہدہ پورا نہ کرنے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، یہ چونکہ مدینہ کے اندر مقیم تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ ایک جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ حملہ کیا گیا۔ شوال میں، رمضان میں جنگ بدر ہوئی، اور اس کے فوری بعد شوال کے اندر ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کا محاصرہ کیا گیا، اور یہاں سے یہ لوگ جو ہے پھر عہد شکن تھے، اس لیے ان لوگوں کو جب مدینہ سے نکالا گیا تو یہ شام کے کسی علاقوں کی جانب اور کچھ لوگ خیبر کے علاقوں کی جانب جو ہے وہ جا کے مقیم ہو گئے۔ لیکن ابھی بھی 2 قبائل ایسے تھے کہ جو ابھی مدینہ کے اطراف میں موجود تھے۔ ناظرین، اس کے بعد جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جنگ بدر کا جو ایک بدلہ تھا وہ بہر کیف ابو جہل
تو جنگ بدر کے اندر مر گیا تھا، لیکن پھر ابو سفیان کو یہ سرداری ملی اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ پچھلے سال ہم لوگ بدر کے مقام پر ہارے ہیں، لہٰذا ایک بار پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے. اور یہی یہودی قبائل جو اطراف میں موجود تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے پیش بندی پوری کی، ابو سفیان کو بھی تیار کیا اور وہی جنگ کے لیے وسائل کو جمع کرنا اور یہ تمام صورتحال بھی جو ہے اس کی تیاری کرتے رہے. جنگ احد کا جو واقعہ ہے اس میں دونوں طرح کی آراء موجود ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان مکمل شکست سے دوچار ہوئے یا مشرکین مکہ جو ہے وہ مکمل فتح یاب ہوئے. یہ بات درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کے ایک درے پر صحابہ کرام کو کھڑا کیا اور انہیں اس بات کی ہدایت کی ان تیر اندازوں کو کہ آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. لیکن جب وہ یہ سمجھے کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ہمیں مال غنیمت جمع کرنے میں اپنا آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کی ہوا اکھاڑی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس جنگ کے اندر دندان جو ہے وہ شہید ہوئے. لیکن عملی طور پر اس جنگ احد کے واقعے کو اگر ہم اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمانوں کو جو تقویت اور جو حوصلہ جنگ بدر سے ملا تھا اس کا کچھ زوم جو ہے وہ مسلمانوں کو اگلے سال بھی تھا، اور اللہ پر انحصار کا ایک رویہ اس سبق کے ذریعے دوبارہ سے اجاگر کیا گیا مسلمانوں کے ذہنوں میں کہ انہیں اپنی نبی کی ہدایات پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کے احکام کے تصور کو بھی سمجھنا چاہیے کہ انہی کی رحمت کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. جنگ احد کا یہ واقعہ جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1000 اصحاب کرام تھے اور ابو سفیان جو مکہ سے آیا تھا اس کے ساتھ 3000 جنگجو تھے، اور اسی جنگ میں 300 افراد کو لے کر عبداللہ بن ابی واپس آ گیا تھا. اور یہ چونکہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ مکہ کی مدینہ کی سرداری اس کے سپرد ہونے جا رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات طے پا گئے، لہٰذا منافقت اس کے دل کے اندر موجود تھی. اور یہاں پر یہ واضح طور پر سامنے آنے لگا کہ یہ مسلمانوں کے اندر منافقوں کی ایک جماعت ہے جو عین موقع کے اوپر پیچھے ہٹ گئی. اور اس موقع پر اس نے جو سٹانس لیا وہ یہی لیا کہ میری احد کے حوالے سے مدینہ کے اندر رہ کر یا مدینہ کے باہر رہ کر جو اس نے اپنی رائے دی تھی جنگ لڑنے کے حوالے سے قبول نہیں کیا گیا، اور اسی کو سٹانس بنا کر اس نے جو ہے وہ وڈرا کیا اس غزوہ سے. جب احد کا یہ پورا واقعہ ہوا اور یہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں اور اس کے بعد یہ مشرکین جو ہے ابو سفیان اس جنگ میں خود ہی یہ جنگ ترک کر کے واپس مکہ کی طرف چلا گیا. اس واقعے کے فوری بعد جو ہے وہ بنی نذیر جس کا ذکر ہم نے کیا کہ میثاق مدینہ میں یہ دوسرا قبیلہ تھا کہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، تو اس بنو نذیر کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ایک جنگ ہوئی. اور اس جنگ میں ان کے معاملات کو چونکہ انہوں نے بھی منافقت کی اور انہوں نے بھی وعدے کی پاسداری نہیں کی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مدینہ کے اطراف میں بنو نذیر کا معاشی طور پر ایک بڑا مضبوط ہب تھا اور بہت سارے معاملات معاشی طور پر ان کے ہاتھ میں تھے، لہذا یہ سمجھتے تھے کہ مدینہ کی جو معیشت ہے اور تجارت ہے وہ ہمارے بھروسے ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اس قسم کا کوئی رویہ اختیار کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرات کے لیے کہا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس مذاکرات کے لیے جانے لگے تو یہ ایک سازش تیار کی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے تو پیچھے سے ایک بڑی چٹان کا ایک بڑا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیا جائے گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے اوپر ہی جو ہے آپ کا جو ہے نا آپ قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو ہے یہ ساری معلومات ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو باقاعدہ یہ پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگ یہاں سے جو ہے وہ چلے جائیں. اور پھر اس دوران ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کے باغات وغیرہ بھی تھے، اور بالآخر جو ہے یہ لوگ اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ چلے گئے کہ اپنے ہتھیار وغیرہ یہاں چھوڑیں گے، اور ان لوگوں کو پھر بھیج دیا گیا. اور تاریخ میں بات آتی ہے کہ ان کا ایک بڑا
حصہ جو ہے وہ یہاں سے نکلنے کے بعد شام کی طرف اور خیبر کے علاقوں کے اندر جا کے جو ہے وہ مقیم ہو گیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ جو مدنی زندگی کے ابتدائی دور تھے، تو اس میں میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ کے بعد جنگ بدر اور جنگ احد اور 2 یہودی قبائل کو جب مدینہ سے نکالا گیا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کفار اپنے معاملات کو اسی طرح لے کر بیٹھیں۔ اب صرف قریش مکہ کا یا مشرکین مکہ کا ہی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کا معاملہ بھی تھا، اور یہودیوں کے حوالے سے ہم نے پوری ایک آپ کے سامنے مختصراً تاریخ پیش کی کہ یہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف تھے اور ان کے ذہن میں جو عداوت تھی وہ کس طرح ان کے ذہنوں میں پہلے سے ہی موجود تھی۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے بعد غزوہ احزاب ہوا، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق ایک وار اسٹریٹجی تھی، اور احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشرکین اور یہودیوں نے مل کر جو ہے وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جیسے آج کے دور میں نیٹو فورسز ہیں، جو ایک الائنس ہوتا ہے جس میں تمام دنیا کی مختلف طاقتوں مل کر اپنی فوج کے ذریعے جو ہے وہ کسی ملک کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، اسی طرح احزاب مختلف طرح کے گروہ تھے جنہوں نے مل کر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان گروہوں میں اگر دیکھا جائے تو بنو نذیر، جس کو کچھ عرصہ پہلے نکالا گیا تھا، اسی طرح مشرک قبائل جو تھے، غطفان بڑا اہم نام ہے، بنو سلیم، اس میں بنی مرہ اور بنی شجاع، یہ کچھ اہم نام اس میں آتے ہیں کہ جو قبائل تھے جو مل کر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونے جا رہے تھے۔ اور تاریخ میں بات آتی ہے کہ ہر قبیلے نے 500، 1000، 700، 1500، 2000 کے قریب افراد کو تیار کیا، اور مجموعی طور پر 10,000 جو ہے وہ جنگجو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ کی طرف گئے۔ ایک جانب جہاں ان کی تیاریاں تھیں، احزاب جمع ہو رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہاں پر دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تمام معاملات سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا، اور اس موقع پر حضرت سلمان فارسی کا مشورہ جو ہے وہ قبول کیا گیا کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ عربوں کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، لیکن آپ نے اس تجویز کو پسند کیا، اور جو مدینہ کے اطراف میں جو علاقہ کوہ عبیدہ اور کوہ راج تھا، وہاں کے درمیان تقریباً 5 کلومیٹر طویل یہ خندق کھودی گئی، جو مختلف روایات میں 2 سے 2.5 میٹر گہری خندق کی بات کی جاتی ہے، اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ وہ اتنی چوڑی تھی کہ اگر گھوڑے سے بھی چھلانگ لگانے کی ایک آر سے پار ہونے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی ممکن نہیں تھی۔ لہٰذا احزاب جو ہے، دیگر گروہ جو ہے وہ خندق کے دوسری طرف ہی رہے، مدینہ پر حملہ آور نہیں ہو سکے۔ ایک ان کا معروف پہلوان تھا کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خندق کراس کر کے مدینہ کی جانب آ گیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو کہا تو ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، اور اس کو جو ہے اس کی گردن جو ہے وہ حضرت علی نے اڑا دی۔ تو اس کے بعد اس تمام احزاب اور کفار کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ خوف بیٹھ گیا، اور وہ لوگ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس جنگ میں یا اس غزوہ خندق میں جو ایک سب سے اہم بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ یہ تھی کہ جب ایک موقع پر حضرت سلمان خود جو ہے وہ ضرب لگا رہے تھے، اور ایک چٹان ایسی آئی کہ جو ان سے نہیں ٹوٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کی۔ تو اس موقع پر جب پہلی ضرب لگائی تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، دوسری ضرب پر بھی اور تیسری ضرب پر بھی۔ تو اس پہ حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آخر اے اللہ کے رسول ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ہر 3 چٹان کے اوپر جو ہے وہ تکبیر بلند کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے مجھے جو بشارت دی اس عرصے میں، اس کے الفاظ کچھ اسی طرح کا مفہوم ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی ضرب پر مجھے یمن اور صنع کے علاقوں کو فتح یاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا، اور دوسری ضرب پر مجھے جو ہے وہ رومیوں کا جو پورا اور مغرب کا جو پورا علاقہ ہے اس کو فتح یاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا، اور تیسری ضرب جو ہے وہ کسرا کے حوالے سے تھی کہ وہ تمام جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگی ہو جائیں گے۔ اور پھر تاریخ میں یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بشارتیں جو ہیں وہ وقت آنے پر جو ہے وہ پوری ہوئی۔ ناظرین، غزوہ خندق کے اس پورے واقعے کے بعد ایک قبیلہ جو یہودیوں کا تھا، اور اس سے پہلے کے 2 قبیلے جو ہے وہ مدینہ بدر ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جو آخری قبیلہ تھا بنو قریظہ،
اس کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کی جنگ اسی عرصے کے اندر ہوئی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3000 سپاہ کو لے کر ان کے اوپر چڑھائی کی، اور ان کے ساتھ جو ہے یہ تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ اس سے پہلے کے جو 2 قبائل تھے یہود کے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی طرح جلا وطن کر کے یا ان کی سامان حرب لے کر ان کو چھوڑ دیا. لیکن یہ جو معاملہ ہے، جب انہوں نے بنو قریظہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اور غزوہ خندق کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جب حملہ کیا، ان کا محاصرہ کیا، اور یہ طویل محاصرہ رہا، اور اس محاصرے کے بعد پھر عملی طور پر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جو دونوں قبائل یعنی مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، خاص طور پہ وہ لوگ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے بد عہدی کی ہے، بد شکنی کی ہے. اور یہ بات یہودیوں کی توریت میں بھی لکھی ہوئی تھی اور خود معاہدے کے اندر بھی تھی کہ جو بد شکنی کرے گا ان کے سر اڑا دیے جائیں گے. تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ان تمام یہودیوں کو جنہوں نے بد شکنی کی تھی ان کے سر قلم کر دیے گئے، ان کے سامان کو، ان کے باغات کو، مال غنیمت کو تمام کو اسلامی ریاست کے سپرد کر دیا گیا. اور یوں یہ تینوں قبائل صرف 4 سال کی مدت کے اندر جو ہے وہ مدینہ سے باہر ہو گئے، اور زیادہ تر نے خیبر میں جا کے یا شام کے دیگر علاقوں میں جا کے جو ہے وہ پناہ لی. اور یہ بات بھی گو کہ ابھی براہ راست ہمارے عنوان کا حصہ نہیں ہے کہ موجودہ دور میں 1948 سے پہلے، اسرائیل کے قیام سے پہلے تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی میں ان تینوں قبائل کو نکالنے سے لے کر اور اب تک یہ قبائل جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اب اس ریاست کو اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ بنایا ہے، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ نبرداز ماریں. تو اسے ناظرین یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت عالمی دنیا کا بھی جو پورا منظرنامہ ہے یہ محض موجودہ گلوبل ورلڈ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یا کسی ایسے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے کہ جو اچانک ترتیب دیا گیا ہے، بلکہ یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف یہ پرانی سازشیں ہیں اور پرانے بدلے لینے کی وہ کوششیں ہیں کہ جس کا انجام کا واسطہ ان کو کرنا پڑا، لیکن در حقیقت وہ بد شکن تھے اور بد عہد تھے، اور انہوں نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 3 بڑے غزوے ہوئے، اور ان غزوات میں جہاں مشرکین نے مکہ کے اوپر مسلمانوں کا ایک رعب بیٹھا، وہاں پر یہودیوں کے ساتھ بھی ظاہری طور پر نجات حاصل کی گئی. لیکن اس دوران کئی چھوٹے چھوٹے قبائل اطراف میں موجود تھے کہ جو شر پسندی کرتے رہتے تھے. اسی طرح کا ایک قبیلہ جو ہے وہ بنی مستلق تھا جو مدینہ کے اطراف میں تھا، اور یہاں پر یہ لوگ بھی اہل مکہ کو دعوت دیتے تھے کہ ہم مل کر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں اور مدینہ سے اسلامی ریاست کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکے. تو جب یہ ساری اطلاعات خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق کی جانب مدینہ سے کوچ کیا، اور باقاعدہ وہاں پر یہ غزوہ ہوا، اور یہاں پر یہ بھی جو ہے جتنے لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ ایک پوری جنگ ہوئی. اور اسی جنگ میں کے بعد جب ان کی عورتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے زیر نگیں آئیں تو حضرت جبیریہ جو نبی بعد میں ام المومنین بنی، وہ سردار کی بیٹی تھی، اور اسی بنو مسلک کے سردار کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فدیہ دے کر لیا، اور پھر بعد میں اپنے نکاح کے اندر بھی لے کر آئے. اور اس کا سب سے اچھا اثر یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں کے زیر نگیں جو خواتین آئیں یا جو مال آیا اس کو جو ہے انہوں نے واپس کر دیا، اور اس کا گہرا اثر یہ ہوا کہ یہ قبیلہ جو ہے وہ پھر باقاعدہ طور پر مسلمان بھی ہوا. تو یہ وہ حکمت تھی اس پورے معاملے کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر استعمال کی. غزوہ بنی مستلق میں کہ واپسی پر 2 بڑے واقعات ہوئے، اور ایک واقعہ حضرت عائشہ سے متعلق ہے اور ایک واقعہ عبداللہ بن ابی سے متعلق ہے. حضرت عائشہ سے متعلق جو واقعہ ہے وہ یہ کہ جب یہ قافلہ واپسی کی جانب کوچ کر رہا تھا تو وہ پیچھے رہ گئی تھی قضاء حاجت کی وجہ سے، اور بعد میں پھر وہ آئیں، اور اسی سفر کے دوران عبداللہ بن ابی جو پوری کوششیں کرتا رہا، مسلمانوں کو بھڑکاتا رہا کہ کسی طرح وہ اپنی سرداری والے تصور کو بحال کر سکے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ واپسی کے سفر کے اندر ہوئی،
اور مدینہ پہنچ کر پھر اس نے، چونکہ اس کی نیت پہلے ہی خراب تھی، تو اس نے حضرت عائشہ کے واقعے کو بھی بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا، لیکن بعد میں رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کے بعد حضرت عائشہ کو پوری برات بھی ہوئی، اور پھر عبداللہ بن ابی سمیت ان تمام اصحاب کہ جنہوں نے اس واقعے کو پروپیگیٹ کرنے کے حوالے سے بہت بڑا کردار ادا کیا، ان کے اوپر حد بھی جو ہے وہ جاری کی گئی۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے وہ غزوہ خندق کے فوری بعد غزوہ مستلق اور اس کی واپسی پر ہوا، اور یہاں پر ایک حکمت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا کہ جب عبداللہ بن ابی نے سفر میں بہت سارے شکوک و شبہات اور مسلمانوں کے حوالے سے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں پیدا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری چیزیں علم ہوئی تو آپ نے واپسی پر جو ہے وہ قافلے کو جو ہے وہ نہ روکنے کا فیصلہ کیا، اور تیزی سے قافلے کو اتنا چلایا کہ لوگ اس سفر کے دوران تھک جائیں اور پھر پہنچ کر سو جائیں، تاکہ وہ جزوی باتوں کے اندر الجھنے کے بجائے اپنے مشن اور مقصد کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی اسلامی تحریک کے سربراہ کی حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایسے نزاع کے مواقع میں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے الجھتے ہیں اپنے کارکنان کو انگیج کیا تاکہ وہ جزوی باتوں کے اندر الجھنے کے بجائے یہ تمام اصحاب جو ہے وہ مدینہ پہنچ جائیں اور ان باتوں کو جو ہے وہ بھول جائیں۔ غزوہ بنی مستلق کے بعد جو اگلے سال اہم واقعہ ہوا وہ صلح حدیبیہ سے متعلق ہے۔ یہ جو مدینہ میں پہنچنے کے بعد یہ جو 5-6 سال تھے، ان سالوں مسلمانوں کی طاقت کے حوالے سے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے اندر ایک رعب جو ہے وہ پھیل چکا تھا، لہٰذا اگلے سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف مکہ کے لیے ارادہ کر کے گئے، اور ارادہ یہی تھا کہ ہم وہاں سے طواف کر کے واپس آئیں گے، لیکن چونکہ مشرکین کا ایک بغض تھا اور وہ اس بات کے لیے کسی طور تیار نہیں تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر آنے دیں، تو حضرت خالد بن ولید جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک قافلہ جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر آ کر پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قافلے کو انہوں نے روکا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا جو ہے سفیر بنا کر مکہ بھیجا کہ تاکہ معاملات کو طے کیا جا سکے، لیکن حضرت عثمان کی واپسی تاخیر سے ہوئی، ایک خبر یہ بھی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر ایک تاریخی بیعت رضوان ہوئی تھی جس میں صحابہ نے اپنی جانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کا اعادہ کیا تھا، لیکن بہرکیف جب حضرت عثمان بھی واپس آ گئے تو اس موقع کے اوپر ایک سفیر کے طور پر وہ جو پیغام لے کر آئے تھے وہ یہی تھا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال جو ہے وہ طواف مکہ کے لیے تشریف لائیں۔ تو یہ بظاہر تو مسلمانوں کی ایک شکست تھی، مسلمان طاقت کے اندر بھی بہت تھے، مسلمانوں کے ماضی کے تمام واقعات بھی یہ بتاتے تھے کہ مشرکین جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے زیر نگی رہے ہیں، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اور رب تعالیٰ کی تائید کے نتیجے میں یہ صلح حدیبیہ کی، جو بظاہر تو مسلمانوں کو کمزور نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں اس کے کافی مثبت اثرات جو ہے وہ پھیلے، اور مدینہ کی زندگی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلا دور تھا جو ہجرت سے شروع ہو کر صلح حدیبیہ تک پہنچتا ہے، یہ وہ دور تھا کہ اس میں مسلمان عملی طور پر مصائب کا بھی شکار رہے، پریشانیوں کا بھی شکار رہے، بہت ساری جنگوں میں بھی رہے، اپنے اندر کے منافقین کو ہینڈل بھی کرنا تھا، باہر کے یہودیوں کو بھی ہینڈل کرنا تھا، جنگوں کے معاملات کو بھی چلانا تھا، اور پھر خود مواقعات مدینہ کے نتیجے میں جو ایک ریاست قائم ہوئی تھی اس کے عملی مظاہر کو بھی پیش کرنا تھا۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد رب تعالیٰ نے جو ایک فتح مسلمانوں کو نازل کی، اس کا جو اثرات ہوئے اس کے نتیجے میں بہت جلدی جو ہے وہ مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی دعوتیں جو ہے وہ پھیلنے لگ گئی۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے اس واقعے کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں صلح حدیبیہ کے بعد مدنی زندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔